اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہایت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم پر اس دنیا میں تمام مسلمانوں پر کچھ فرائض رکھے ہیں کہ ہمیں ان فرائض کی ادائیگی کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان فرائض کا حکم دیا گیا اور قرآن کی اسی نص قطعی کی بنیاد پر یہ ہم پر فرض ہوئے۔ مثال کے طور پر واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں روزے کی فرضیت کا حکم اس سے پہلے آیت میں زکوٰۃ کا اور پھر نماز کا میں نے جیسے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح حج کی فرضیت کے لیے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس میں حج کی فرضیت کا حکم دیا گیا کہ لوگوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کے کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان فرائض کا ذکر آیا۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا جان کونین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر اسلام کے یہ فرض عائد فرمائے اور حکم دیا۔ دیگر فرائض کا حکم وحی الہی کے ذریعے ہم تک پہنچا سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے۔ نماز وہ فرض ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بے شک بیان فرمایا، لیکن جب نماز عطا کرنے کا وقت آیا تو سرکار کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اور سرکار کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، سرکار کے لیے بھی اور ان کی امت کے لیے بھی۔ اس سے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام فرائض میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں دیگر فرائض کے علاوہ صرف نماز کے لیے 80 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے صریحاً حکم عطا فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے وہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں ہم پر فرض کر دیے۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ۔ جہاں تک زکوٰۃ کا حکم ہے تو ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو، جو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو یا اس کے برابر رقم اپنے پاس رکھتا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں استطاعت نہیں رکھتا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ ہر عاقل و بالغ عورت مرد سب پر اللہ تبارک و تعالی نے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض کر دی ہے کہ یہ ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے،
کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اشاروں سے پڑھے، لیکن حتی الامکان کوشش کرے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی نماز اس سے نہ چھوٹے۔ اور میرے آقا حضور پر نور جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس نماز کو ادا فرمایا۔ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ سرکار نے نماز تہجد بھی ادا فرمائی، اور روایت کے مطابق سرکار پر نماز تہجد بھی فرض تھی اور آپ اس کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہم مسلمانوں پر فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز فرض کر دی گئی۔ عزیزان گرامی، آئیے ہم غور کریں کہ آخر اس نماز میں ہے کیا؟ نماز ہے کیا چیز جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 80 مرتبہ سریعاً حکم دیا، اور سرکار نے اپنی حیات مبارکہ میں جب نماز فرض ہوئی تو سرکار نے کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا، اور چھوڑنے والے سے سرکار نے ناراضگی اختیار فرمائی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اپنے غلاموں سے محبت فرماتے ہیں، لیکن جب نماز میں کسی کی غفلت کا معاملہ آتا ہے تو سرکار امت تک کو تعلیم دینے کے لیے اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، اور جب نماز کی پسندیدگی کا وقت آتا ہے فرماتے ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مومنین کے لیے فرماتے ہیں یہ مومنین کے لیے معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس طرح ہمیں متعدد احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ بزرگان دین اور اولیاء کاملین، آپ کسی کی بھی سیرت اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام سلاسل طریقت کے بزرگان دین، ہم جن کی بھی سیرت اٹھا کر دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔ انہوں نے فرض نمازوں کو بھی ادا کیا، اور ان نمازوں کے علاوہ پھر نوافل کی بھی کثرت کی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ نفل ہیں۔ کچھ نمازیں فرض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ نوافل ہیں، کچھ واجب ہیں۔ مثال کے طور پر، اور سنتوں میں سنت موقدہ بھی ہیں اور غیر موقدہ بھی ہیں۔ جیسے فجر کی نماز ہے، اس میں 2 سنتیں موقدہ اور 2 فرض۔ اسی طرح ظہر کی نماز 4 سنتیں موقدہ، 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ اسی طرح عصر کی نماز میں 4 سنتیں غیر موقدہ اور 4 فرض۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں 3 فرض اور اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں 4 سنتیں غیر موقدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 واجب، پھر نفل۔ یہ سارے ایک ترتیب ہے جو ہمیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ عزیزان گرامی، پھر اس نماز کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحب ہیں، یعنی فرض کے اندر بھی فرض ہیں، فرض کے اندر بھی کچھ سنتیں ہیں، کچھ نوافل ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ جیسا کہ اب ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کی کیفیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ سے اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ تکبیر یہ ایک بلند آواز کو کہتے ہیں، ایک پکار کو کہتے ہیں، اور تحریمہ وہ تکبیر جو آپ پر سب چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم نماز کے لیے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اب ہم دنیا کے وہ سارے معاملات سے ہٹ گئے اور وہ سب چیزیں ہم پر حرام ہو گئیں۔ ہمارا گفتگو کرنا حرام ہو گیا، ہمارا کھانا پینا حرام ہو گیا، دوستوں سے ملاقات حرام ہو گئی، ہمارا نماز کی حیت کے علاوہ کوئی اور حیت اختیار کرنا حرام ہو گئی، گھر والوں سے گفتگو یا بیوی بچوں کے معاملات، ان سب چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر کہہ کے گویا ہم نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تسبیح و تحلیل میں لگ گئے۔ پہلا جو کام وہ ہے ثنا، اور وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک
وتعالى جدك ولا الہ غیرک۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح کوئی منگتا، کوئی بھکاری کسی امیر کے دروازے پہ جاتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے لیے جناب القابات لگاتا ہے، اور اس طرح کہ مالک اور امیر خوش ہو کر مجھے کچھ عطا فرما دے۔ اب ہم مالک حقیقی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں جس سے ہی سب کچھ ملنا ہے، لہذا اب وہ ان تمام تعریفوں کا صحیح حقدار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تیری ذات اور تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے لیے ہی برکت ہے، اور تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ جب ثنا ختم ہوئی تو پھر سورہ فاتحہ کا آغاز ہو گیا۔ یہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہمیں پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ کچھ چیزیں نماز میں واجب ہیں، کچھ چیزیں نماز میں فرض ہیں، وہ ایک الگ تفسیر ہے، میں ساتھ ساتھ وہ بھی بیان کرتا جاؤں گا۔ اب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اسے اپنی نماز دہرانی ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، اور اگر بھول گیا تو اس پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اب سورہ فاتحہ ہے کیا؟ یہ گویا قرآن کا دباچہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا، کیونکہ اس کے اندر ایک مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معاملات کو جمع فرما دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا بھی وہی مالک ہے۔ انسان کا ذہن زندگی سے عالم آخرت کی طرف، کہ وہ روز جزا جب سب کی ملکیت ختم ہو جائے گی، جب بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہوگی، اس وقت کون ہوگا؟ وہی رب تبارک و تعالی جل جلالہ و منور، مالک یوم الدین، روز جزا کا وہی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، دعا کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی راہ پر مت چلا جن پر تو نے اپنا غضب نازل فرمایا۔ گویا اس میں بندگی کا بھی ذکر ہے، روز آخرت پر ایمان کا بھی ذکر ہے، اللہ کی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے اقرار کا بھی ذکر ہے، اور اس کے نیک اور مقرب بندوں کا بھی ذکر ہے کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلانا۔ یہ سب بیان کر کے پھر آگے کوئی بھی سورہ مبارکہ جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، تو کم از کم 3 آیات مبارکہ بھی اگر کسی کو یاد ہے تو وہ پڑھ لے۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نماز کیسے پڑھیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے۔ تو ان کو کم از کم سورہ فاتحہ ضرور یاد ہو، اور قرآن پاک کی چھوٹی سورہ مبارکہ جو ہیں جیسے قل هو اللہ شریف، سورہ کوثر ہے، اور دوسری آیات مبارکہ سورہ مبارکہ ہیں، وہ کم از کم ضرور یاد کرنی چاہیے۔ اور نماز کے اندر جو دعائیں ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اور یہ سب، یہ کم از کم ضرور ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح متوجہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز پوری آتی ہو، اور نماز خود بھی صحیح پڑھیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے کوئی بھی سورت پڑھی، خواہ وہ طویل ہو یا قصیر ہو، ہم تنہا پڑھ رہے ہوں
یا جماعت پڑھا رہے ہوں، جو بھی ہم نے قرات کی، اس کے بعد پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور رکوع میں اپنے جسم کا آدھا حصہ جھکا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑی عظیم ہے، عظمت والی ہے، بزرگی والی ہے، جس سے عظمت جو ہے کبھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ سے عظیم ہے اور ہمیشہ عظیم رہے گا۔ اس کی ہم تکرار کرتے ہیں 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 5 دفعہ، جتنی مرتبہ بھی پڑھ سکیں۔ پھر جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو ہی حقیقت میں تعریف کا حقدار ہے کہ تیری ہی تعریف کی جائے، کیونکہ جس کی بھی ہم تعریف کریں گے اس کا خالق تو ہی ہے، تو ہی بنانے والا ہے۔ پھر دوبارہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کی تکبیر ہم نے نماز کی شروع میں کہی تو وہ تکبیر تحریمہ بن گئی، جب ہم نے رکوع میں جاتے وقت کہی تو وہ رکوع کی تکبیر ہو گئی، اسی طرح جب ہم سجدے میں جانے لگے تو پھر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ ذات جو ہر ایک سے زیادہ بڑی ذات ہے، جو ہر ایک سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ذاتی ہم لیتے ہیں اور اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سجدے میں ہماری حیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جسم کا وہ حصہ جس پر ہمیں بڑا غرور ہے، بڑا مان ہے، بڑا ناز ہوتا ہے، وہ ہے پیشانی اور ناک۔ کہتے ہیں نا یہ پیشانی کسی کے آگے نہیں جھکے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ رکھ دیا کہ سجدہ میرے آگے سجدہ کرو، اور اس طرح کہ اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر لگا دو، گویا اپنے جسم کا سب سے بلند حصے کو اپنے اللہ کی زمین پہ لگا کر ہم کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اس کی ذات کی بڑائی اور اس کے اعلیٰ ہونے کا ذکر کرتا ہے کہ وہ پاک ہے ذات جو سب سے اعلیٰ افضل ہے۔ اور یہ جو ساتھ آتی ہے، یہ جو وقت آتا ہے انسان کا کہ جب وہ اپنی نماز کے دوران اپنے آپ کو سجدہ ریز کر چکا ہوتا ہے اور اپنی جبین نیاز کو زمین پر لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جاتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عما نوالہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس پر اپنی کرم نوازی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ فرشتوں کو بھی مخاطب کر کے فرماتا ہے دیکھو یہ وہی ہے نا جس کے لیے تم نے، جس کی پیدائش کے لیے تم نے اندیشے ظاہر کیے تھے اور کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے کو تو اپنا نائب بنائے گا جو فساد پھیلائے اور خون بہائے۔ دیکھو یہ کس طرح سے میرے آگے سجدہ ریز ہے، اپنی جبین نیاز کو میرے آگے رکھ دیا اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دیا، اور سجدے میں جا کر میری ذات کا ذکر کر رہا ہے، میری سبحانیت کا ذکر کر رہا ہے، میرے اعلیٰ ہونے کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر دوبارہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح سبحان ربی العالی کہتا ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر باقی جو ہے دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو حیت ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو ادا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ وہ اپنے اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں ایک تو فرض نماز ہے، پھر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سنتیں بھی پوری ادا کرے، پھر واجب عشاء کی نماز کے 3 وتر جو واجب ہیں وہ بھی ادا کرے، ان کے علاوہ پھر وہ نوافل بھی پڑھے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس کو بزرگی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی کہ جتنے بزرگان دین اور اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے نماز کی تو پابندی کی لیکن اس کے ساتھ نوافل بھی ادا فرمائے۔
حدیث قدسی میں آیا کہ یتقرب الی بالنوافل، ان بندوں کا ذکر فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ نوافل پڑھنے والے نوافل کب پڑھتے ہیں؟ عموماً ان کا جب نماز پڑھنے کا وقت ہے، نوافل پڑھنے کا وقت ہے، وہ رات کا آخری پہر ہے۔ رات کا وہ آخری پہر جب سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، محو خواب ہوتی ہے، اس وقت یہ اپنے بستروں سے اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے مصلی پر آ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت کوئی ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، بس تو ہو تیرا جلوہ اور گوشہ تنہائی۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کو وہ وقت اور اس وقت پر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اس وقت اس بارگاہ میں حاضر ہو کر نوافل پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے کہ اب کوئی دنیا داری یا ریاکاری نہیں ہو، یہ بندہ خالص میرے لیے مجھ سے محبت کرتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بڑے بڑے بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا یہ معمول رہا کہ انہوں نے نمازوں کی پابندی کی اور نمازوں کی پابندی کے بعد پھر رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتے تھے۔ ہم کیونکہ جس ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں، ہم جن کے مرید ہیں، میرے شیخ طریقت سیدی و سندی آقائی و مولائی حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ علیہ بڑی پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز بھی اور رات کو 100 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے دادا حضور بھی رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اور ان کے علاوہ جتنی بھی آپ بزرگان دین کی سیرت اٹھا کے دیکھیں اور ان کے سلاسل طریقت کے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھیں، وہ سب کے سب اسی نماز کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور نماز کی 5 وقتہ نماز جو فرض ہے اس کے بعد پھر وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے شیخ محترم کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں جو بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان بزرگوں کی گفتگو میں بڑی فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے جملے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اتنا اثر پیدا کرتا ہے کہ سامنے والے کی جو ہے وہ دنیا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم گھنٹوں بھی تقریر کریں تو وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو ان لوگوں کی زبانوں میں ہوتا ہے۔ میرے والد محترم کے کچھ مریدین تھے جو ان کے ساتھ سفر میں تھے، وہ ہر سال جایا کرتے داتا صاحب کے عرس میں، صدارت ہوتی تھی ان کی۔ تو ظاہر ہے کہ جب جس جگہ قیام تھا تو وہ ایک ہی کمرے میں یہ لوگ بھی تھے، اور والد صاحب قبلہ جو ہے اپنے رات کو نوافل پڑھتے تھے، اور تہجد کے لیے ظاہر ہے اس وقت نوافل میں مصروف ہوتے تھے، لیکن جب نماز فجر کا وقت ہوتا تھا اس وقت وہ اپنے مریدین کو اٹھاتے تھے کہ اٹھو، نماز کا وقت جا رہا ہے، اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو۔ وہ اٹھ کر نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت اشرف المشائخ کی، کہ حضرت ہم اکثر ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تہجد کے وقت، اور ہمیں آپ اٹھاتے ہیں تو نماز فجر کے لیے اٹھاتے ہیں، تو اگر آپ ہمیں تہجد کے لیے بھی اٹھا دیں تو کیا ہوگا؟ کوئی ایسا نہیں، ہم تہجد بھی ادا کر لیں گے، تھوڑی دیر پہلے کا تو وقت ہوتا ہے، تو آپ ہمیں تہجد کے وقت اٹھا دیا کریں، نماز فجر بھی ہمیں مل جائے گی اور نماز تہجد بھی مل جائے گی۔ تو والد صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو، فجر کی نماز کے لیے میں تمہیں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ فجر کی نماز فرض ہے، اور فرض نماز کے وقت انسان کو خود بھی فرض ادا کرنا ہے
اور اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو بھی جگاؤ کہ وہ فرض ادا کرے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کی نماز قضا ہو جائے۔ اور اگر وہ نہیں اٹھائے گا تو اس سے سوال ہوگا کہ وہ تو سو رہا تھا، تم جاگ رہے تھے، لہذا تم اٹھے ہوئے تھے، اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ سوال ہوگا، اور مجھ سے یہ سوال ہو سکتا تھا، اس لیے میں تمہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھاؤں گا۔ کہنا کیوں حضرت، کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ کہا اس لیے کہ وہ فرض نہیں ہے، وہ نماز محبت ہے، اس کے لیے خود اٹھنا پڑتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو وہ اس کے لیے بے چین ہوتا ہے، اور اس وقت پہ وہ اٹھ جاتا ہے اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر۔ یہ نماز فرض نہیں ہے، اگر تم پڑھو گے تو ثواب، اور نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ شیطان تمہیں برگلا سکتا ہے کہ سو جاؤ یا اٹھو نہیں، اس میں وہی اٹھتا ہے اور وہی اس وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ نماز محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو خود اٹھو، اس ٹائم پہ خود اٹھنے کی کوشش کرو۔ میں بھی تمہیں اگر اٹھاؤں گا تو میں تمہیں نماز فجر کے لیے اٹھاؤں۔ اس بات کے اندر اتنا بڑا سبق انہوں نے عطا فرمایا کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت پیدا کریں کہ فرض نماز کے لیے تو انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی پڑھ لو، نہیں پڑھا، نہیں پڑھی ہم نے نماز تو گناہ ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی، ایسے مر گئے تو پھر نماز کے لیے نہ پڑھنے پر نماز کے لیے عذاب بھی ہوگا۔ تو کوئی جہنم سے بچنے کے ڈر سے، کوئی عذاب قبر سے بچنے کے ڈر سے کہ چلو نماز پڑھ لو کیونکہ یہ فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اس پر وعید ہے اور اس پر جناب عذاب آئے گا، تو اس سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ لوگ اس نماز کی تو پابندی کرتے ہی تھے کہ یا اللہ یہ تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم پر فرض کی ہے، ہم پڑھیں گے ہی، لیکن تیری محبت میں ہم رات کے آخری پہر اٹھ کر پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر، اور ان نماز اپنی اس نماز تہجد ہو یا نفل نماز ہو، اس میں ہم تیری بارگاہ میں آ کر تیری خوشنودی حاصل کریں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم جس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، آج مسلمان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں عبادت کا شوق اور ذوق پیدا فرمائے، اور ہم بھی فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کر سکیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جنہوں نے اسی کے ذریعے نہ جانے کتنے مقامات حاصل کر لی۔ میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حدیث شریف میں آیا کہ سرکار کے سینے سے آوازیں آتی تھیں جیسے کہ کوئی رو رہا ہو۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ کی محبت میں بالکل مستغرق ہو کر سرکار نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی نماز طویل ہو جاتی، قیام طویل ہو جاتا، پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ سورہ مزمل شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کا ذکر فرمایا کہ محبوب قیام کر لیا کرو، لیکن کچھ تھوڑا، رات کے نصف حصے میں قیام کر لیا کرو۔ گویا کہ یہ وقت مجھے بڑا پسند ہے اور تمہارا یہ اٹھنا مجھے پسند ہے، لیکن محبوب تم میرے محبوب بھی تو ہو، یہ تم طویل قیام کرتے ہو اور پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے کچھ بات نماز کی آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی نماز کے دوران جب ہم 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ آخرہ ہے، قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو۔ ایک تو 2 رکعت نماز کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے، وہ واجب ہے، اور جو آخری قاعدہ آخرہ ہے وہ بیٹھنا فرض ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم التحیات پڑھتے ہیں، پھر بعد میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر، خواہ آپ نماز فرض ادا کر رہے ہوں، نماز سنت ادا کر رہے ہوں،
نماز واجب یا نماز نفل ادا کر رہے ہوں، نماز سے نکلنے سے پہلے آپ نے التحیات پڑھنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مکالمے، یہ گفتگو جو ہم اپنی نماز میں التحیات کی صورت میں پڑھتے ہیں، یہ کون سی ہے؟ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے جب معراج کی شب ملاقات کی تو ایک دوسرے سے جو گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہماری ہر نماز میں لازم کر دیا کہ یہ تمہیں پڑھنا ضروری ہے، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ جو عطا فرمایا تھا، اس پر جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، محبوب اور محب کی باتیں ہوئی تھیں، اس پر یہی کلمات ادا ہوئے تھے اور یہی ملاقات کے دوران گفتگو ہوئی تھی۔ یہ ہم نے تمہاری ہر نماز میں رکھ دیا کہ اگر تم اسی خشوع و خضوع کے ساتھ اور اسی تصور میں نماز ادا کرو تو حقیقت میں وہ نماز مومن کی معراج بن جاتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب جب سرکار تشریف لے گئے تو کیا فرمایا تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سلامتی بھیجی اور مخاطب کا صیغہ استعمال کیا۔ آج بھی ہر مسلمان اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام پیش کرتا۔ اب آپ غور کیجئے، آپ جانتے ہیں کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا بھی ہو اور اس کو وہ جواب بھی دیتا ہو۔ اگر کوئی سنتا ہی نہ ہو یا سن نہیں سکتا ہو، اس کو سلام نہیں کیا جاتا کہ بھئی یہ بیچارہ سنتا ہی نہیں ہے، سن نہیں سکتا۔ اب جس کو سلام کیا جاتا ہے، اس بات کا یقین ہوتا ہے ہمیں کہ یہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ ہم تمام مسلمان ہر نماز کے اندر جب تحیات پڑھ کے اپنے آپ کو نماز سے باہر لاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم سرکار کو سلام کر رہے ہیں، سرکار ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو مقربین ہیں، محبین ہیں اور وہ لوگ جو مقامات حاصل کر چکے ہیں، ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ سرکار کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے اور یہ سوچ کر کے سرکار ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم ان کو سلام کر رہے ہیں، اس طرح سے وہ نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ جب تک ان کا خیال نہیں آئے آپ نماز سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اس عقیدے کو جو ہے آدمی کو ختم کرنا چاہیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے۔ عزیزان گرامی، یہ نمازوں کی مختلف کیفیات ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات، کچھ سنن، کچھ مستحبات، ان سب کے اندر ہمیں غور فکر کر کے نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع بھی پیدا کرنا چاہیے۔ یہاں میں ایک اعتراض کا اور بھی جواب دوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارا دل ہی نہیں لگتا، ہمارا ذہن کہیں چلا جاتا ہے۔ تو ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ ہم خود کہیں ہیں اور ہم نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہے کہ آدمی نماز میں داخل ہی نہ ہو، نہ داخل ہوگا نہ اس کا خیال اللہ کی طرف آئے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے رہو، خواہ تمہارا دل لگے یا نہ لگے، کوشش کرتے رہو کہ خشوع و خضوع پیدا کرے، نہ بھی ہو پھر بھی فرض نماز ضرور ادا کرو، سنت مؤکدہ اور واجب ضرور ادا کرو، نوافل پڑھتے رہو، یہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی ایک سجدہ قبول ہو جائے، سارے سجدوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبول فرما لے۔ اس لیے اپنی کسی نماز کو چھوڑو نہیں، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ان نمازوں کو بھی ادا کریں جنہیں قضاء عمری کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں ساعت میں اگر 2 رکعتیں پڑھ لیں تو پچھلی ساری قضاء عمری ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک لغو بات ہے، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں اتنی ہی نمازیں ادا کرنی ہیں۔
اگر کوئی شخص اس کو شروع کر دے اور اس کے درمیان میں اس کو موت آ جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کر دے، تو کہ بھئی اس نے شروع کر دی تھی، اس کو اتنا موقع نہیں ملا، تو وہ نمازیں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے جب اگر خدا نہ کرے کوئی نماز ہم سے چھوٹ جائے تو پر لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کم از کم جس طرح ہم دنیا میں کسی آفس میں اگر کام کرتے ہیں اور ہمیں تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنے افسران کے سامنے بڑی منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمیں دیر ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی، لیکن ہم اس حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں نمازیں چھوڑ کر بھی اس کی ساری نعمتوں کو ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم سے کوئی نماز چھوٹ جائے، خدا نہ کرے کوئی نماز قضا ہو جائے نیند سے یا کسی وجہ سے، تو ہم اس قضا نماز کو بھی ادا کریں۔ بہتوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کہتے ہیں چلو ظہر میں پڑھ لیں گے۔ کیوں ظہر میں پڑھ لیں گے؟ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نماز فجر جو قضا ہوئی ہے اس کو قضا ادا کر لیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی میں ظہر کا وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے پہلے مر جائیں اور آپ کے ذمے یہ فجر کی نماز رہ جائے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور اس پر ہم سب اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ آخر میں بس میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم اپنے گھروں کو نمازوں سے مزین کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، سب کو نماز کا پابند بنائیں اور اس کے اوپر سختی کریں اور سختی کے ساتھ نمازوں کو خود بھی ادا کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے ان سب کو جن پر ہمارا حکم چلتا ہو یا جو ہماری بات مانتے ہوں، اور ان سب کو نماز کی تاکید کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کی، نماز کو جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو، دکھاوا ہو یا میرے نفس کا شائبہ ہو، اے الہ العالمین ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے پیارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور و مقبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔